من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے چند دن قبل کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے 11 افراد کو وہ شہید کیا گیا ہے۔ بے گناہ مزدور، کان کن، محنت کش لوگ، بہادر اور دلیر لوگ، اور یہ پاکستان میں چونکہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، اور یہ ہمارا قومی سانحہ ہے جس کے اوپر جتنا بھی زیادہ دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ ہم لوگ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ان لوگوں کے ہزارہ برادری کے غم اور دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ان شہداء کی بلندی درجات کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کی میں مختصراً پہلے آپ کو تاریخ بتاتا ہوں۔ یہ چنگیز خان کی نسل سے، چنگیز خان کی اولاد سے، وسطی ایشیا سے یہ لوگ پھر ہجرت کر کے افغانستان آئے تھے منگولوں کے ساتھ۔ یہ ہزارہ برادری کے جو لوگ ہیں یہ چنگیز خان کی اولاد سے، وسطی ایشیا سے یہ ہجرت کر کے منگولوں کے ساتھ افغانستان سے آئے تھے، اور غالباً 1900 کے قریب 1890-91 کا زمانہ تھا۔ اس وقت افغانستان کے اوپر امیر عبد الرحمن نام کا ایک شخص بادشاہ تھا، تو اس کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات ہوئے، تو پھر وہاں سے یہ ہجرت کر کے موجودہ جو کوئٹہ ہے، کوئٹہ کے مقام کے اوپر آئے، اور اس وقت یہاں پر بر صغیر کے اوپر انگریز کی حکومت تھی، تو انگریز نے یہاں پر سیٹلمنٹ میں ان کو امداد دیے، یہ لوگ یہاں پر سیٹ ہوئے ہیں۔ پھر اس طرح ہوا کہ جس وقت 90 کا یعنی 1990 کا زمانہ، لگ بھگ 100 سال کے بعد 1990 کا جس وقت زمانہ آیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر روس نے افغانستان سے جنگ کی ہے، تو وہاں پر روس کو شکست ہوئی ہے، روس کو وہاں پر شکست ہوئی ہے، تو وہاں پر پھر طالبان کی حکومت بنی ہے، اور جو طالبان ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے، اور یہ جو ہزارہ برادری کے لوگ تھے وہاں پر آباد تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ منگولوں کے ساتھ آئے تھے یہاں پر افغانستان کے اندر، اور پہلے ایک دفعہ یہ ہجرت کر چکے تھے، کوئٹہ کے اندر آباد ہوئے تھے، اب دوبارہ پھر انہوں نے ہجرت کی ہے۔ یعنی طالبان کی جب حکومت بنی، ظاہری سی بات ہے کہ شیعہ کی ایک ہزارہ برادری کی ایک مخصوص تاریخ ہے، مخصوص ان کے نظریات ہیں، اور جو طالبان ہے وہ موجودہ دور کے خوارج ہیں، یہ بھی آپ اچھے طور کے اوپر جانتے ہیں۔ وہ اپنے سوا ساری دنیا کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، وہ اپنے سوا سب کا مال حلال سمجھتے ہیں، سب کا قتل مباح سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روح زمین کے اوپر ہم مسلمان ہیں، باقی سارے دار اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ پھر 1999 سے، یعنی جس وقت یہ کوئٹہ کے اندر آباد ہوئے، دوبارہ انہوں نے ہجرت کی ہے نا 90 کے زمانے میں، روس افغانستان جنگ کے بعد وہاں سے دوبارہ انہوں نے ہجرت کی ہے، تو پھر ان کا قتل عام ان لوگوں نے شروع کیا ہے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، چن چن کر ان کے افراد کو شہید کیے گئے، اور اب تک میری اپنی ذاتی معلومات کے مطابق 2000 کے قریب ان لوگوں کے افراد دنیا سے منہ موڑ چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ بڑی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہ لوگ مسلسل ان کو نشانہ بناتے رہے۔ میں صرف اس لیے حاضر ہوا کہ ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کی استقامت کو، ان کی جرت کو، ان کی غیرت کو، ان کی قانون کی پاسداری کو۔ یہ قانون شکن لوگ نہیں ہیں، دیکھیں قانون شکن ہوتے تو یہ بھی تلوار ہاتھ میں پکڑ لیتے، اسلحہ ہاتھ میں پکڑ لیتے، لیکن انہوں نے تلوار ہاتھ میں نہیں پکڑی، اسلحہ ہاتھ میں نہیں پکڑا، پرامن احتجاج کیا، حکومتوں کو قائل کیا۔ تو ہم عالمی اداروں سے یہ درخواست کرتے ہیں، انٹرنیشنل اداروں سے، جو سلامتی کے ادارے، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان مظلوموں کو انصاف دلایا جائے، اور یہ جو لوگ ہیں دہشت گرد ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو گرفت میں کیا جائے، ان کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے درس عبرت بنے۔ اور میں اپنی عوام، جو لوگ سننے والے ہیں، عوام ہیں جو، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا آپ کو ہدایت نصیب کرے کہ جو لوگ 70 سالوں سے آپ کا خون چوس رہے ہیں، اللہ رسول کی 2 منٹ آپ سے تعریف نہیں ہوتی، اپنے والدین کی 2 منٹ خدمت آپ سے نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کے جھنڈے اٹھا کر آپ میدان میں چلے جاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، اور اپنی رشتہ داریاں برادریاں بھی خراب کرتے ہیں، آخرت اپنی الگ خراب کرتے ہیں آپ لوگ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں چونکہ سیاسی معاملات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ بھی نہیں، اور میں گفتگو کرنا چاہتا بھی نہیں ہوں، پھر اس طرح کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بحث چھڑ جاتی ہے، پھر بندہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ میں دیکھتے رہتا ہوں، پوسٹر میں پڑھتا رہتا ہوں، سیاسی غلط ملت باتیں ہوتی ہیں، علاقائی سطح کے اوپر بھی میں دیکھتا ہوں،
کہ بعض نوجوان بڑی، لیکن میں جواب ان کو نہیں دیتا، ان کو چھڑی چھاڑی اس لیے نہیں کرتا. میں نے کہا چلو آپ چلتے رہیں، آپ کا ایک راستہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر راضی ہیں. دیکھیں نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت نجات دلوانے کے لیے آئے تھے نا فرعون سے، تو وہ کہنے لگے کہ بس ہم فرعون کے ساتھ ہی راضی ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے. تو بس یہ اس نظام سے خوش ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہوتا رہے اس طرح، پھر گلیوں اور نالیوں کے اوپر آپ ووٹ دیتے رہیں اور پوری زندگی آپ ترستے رہیں بجلی پانی کے لیے. یہ آپ کی دنیا ہے، اسی طرح آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جانا پھر خدا کو حساب دینا. ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے جو آج پیپلز پارٹی بھی وہاں پر گئی ہے، ٹھیک ہے، بس میں نام نہیں لیتا کون گیا ہے، پیپلز پارٹی بھی وہاں پر گئی ہے، مسلم لیگ نون بھی گئی ہے، جا کر دکھ کا اظہار کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسجد کے اندر ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں. یہ صرف ان کا جانا سیاسی تھا اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا مقصود تھا، عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنا مقصود تھا. کیا آپ ایمانداری سے بتائیں، آج تو اس حکومت کے مطلب جب سے یہ حکومت آئی ہے تقریباً 11 افراد گئے ہیں نا، ابھی 11 افراد. اس سے پہلے 2000 کے قریب ان کے افراد نہیں جا چکے ہیں نا. نواز شریف صاحب کے دور کے اندر ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا. تو پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے کیا تدارک کیا ہے، ان کی کیا حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی کیا خدمت کی ہے، ان کو کیا پروٹیکشن، کیا تحفظ ان کو دیا ہے. اگر آپ کو دکھ تھا تو آپ کے زمانے کے اندر بھی تو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں نا. تو پھر اس وقت آپ نے کیا کیا تھا. آج یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کا کیا فائدہ ہے، فائدہ بھی کوئی نہیں، اور آپ فائدے کے لیے گئے بھی نہیں. ایک شیعہ عالم دین ہے، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں وہاں پر ہوتا تو نہ محترمہ مریم نواز صاحبوں کو میں نے آنے دینا تھا، نہ بلاول زرداری صاحب کو میں نے آنے دینا تھا. ان کے دور کے اندر ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کیا. خود حکومت کے اندر آپ تھے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آج آپ کے دکھ تازے ہو گئے. یہ دکھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ نے حکومت کو پریشر دینا ہے، حکومت کی مخالفت کے اندر آپ وہاں پر گئے. میری بات آپ سمجھ گئے. لہٰذا میں اپنے دوستوں سے، اپنے پیار کرنے والے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں کے چہرے پہچانیں. موجودہ جو حکمران عمران خان صاحب، میں اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ جو قوم کے ساتھ ان لوگوں نے وعدے کیے تھے وہ واقعی پورے نہیں ہوئے. لیکن ایک بات میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ عمران خان صاحب نہیں ہے، اس کی وجہ موجودہ سسٹم ہے. یہ پہلے بھی بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں. جب تک یہ موجودہ نظام مکمل طریقے سے تبدیل نہیں ہوگا، یاد رکھو مسلمانوں کے عروج کا ایک ہی راستہ ہے کہ دین اور سیاست کو یکجا کر دیا جائے. بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ہماری پستی کا، ہمارے زوال کا ایک ہی راز ہے اور ایک ہی سبب ہے بڑا، باقی سب اس کی فروعات ہیں. اصل جو ہماری پستی کا سبب ہے وہ ہے دین اور دنیا کو جدا کرنا، سیاست کو اور دین کو، مذہب کو جدا کر دینا. بس یہ راستہ سیاست کا ہے، یہ راستہ مذہب کا ہے. جب سے یزید کے دور کے اندر یہ معاملات ہوئے، یعنی سیاست کو اور مذہب کو جدا کیا گیا ہے یزید کے دور کے اندر، اس کے بعد مسلمانوں کا زوال ہی زوال ہے. آج بھی مسلمان عروج چاہتے ہیں تو اپنی سیاست کو اور اپنے دین کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر لیں. سیاسی باغ دوڑ الگ لوگوں کے ہاتھ میں، اور نیک صالح لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے طرف بلانے والے اور یہ مذہب کے معاملات رکھنے والے لوگ الگ طرف ہو گئے. جب تک آپ ایک پگڈنڈی کے اوپر نہیں آئیں گے کبھی بھی آپ ترقی نہیں کریں گے. تو یہ جو موجودہ سسٹم ہے پاکستان کا، یہ بوسیدہ ہے، یہ گلا سڑا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی ولی بھی آ جائے نا تو کبھی بھی اس نظام کے تحت، یاد رکھنا، کبھی بھی وہ تبدیلی نہیں لا سکتا. تبدیلی تب بھی آئے گی جب یہ نظام چینج ہوگا، اچھے سے اچھا آدمی آپ لے کر آ جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے واقعی وعدے پورے نہیں کیے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مطلب جو بنیادی خرابی کا سبب ہے وہ تو ہمارا نظام ہے. لیکن اس بات کو بھی میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب مخلص آدمی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان ترقی کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے تو یہ انٹرنیشنل ممالک کی صف کے اندر آ جائے، ترقی یافتہ ممالک کی صف کے اندر آ جائے، ہماری عوام خوشحال ہو جائے، روزگار کے مواقع یہاں پر میسر ہو، ہر شہری کو ہر بنیادی حق ملنا چاہیے، اقلیتیں یہاں پر آزاد ہو. یہ سارے معاملات وہ چاہتے ہیں. پاکستان کو یہ شرائط ترقی کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں اور لانے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. اس بات کو میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں. لیکن موجودہ سسٹم ان کو کرنے نہیں دیتا. اس نظام کے تحت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ بات میری پکی آپ لکھ لیں. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے خلوص اکیلا کچھ بھی نہیں کرتا. یاد رکھو، ایک شخص کے دل کے اندر خلوص ہے، اخلاص ہے. اکیلا اخلاص کچھ بھی نہیں کرتا. اس اخلاص کے ساتھ جب تک حکمت شامل نہ ہو،
بس اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ حکمت کو بھی شامل کرنا پڑے گا، اس نظام کو دفع کرنا ہوگا، تبھی پاکستان حقیقی ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو سکے گا۔ تو کوئی بات آپ کو کڑوی لگی ہو تو چونکہ جو وہ سیاسی کارکن ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو لگی ہو، میں تہ دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں میں تہ دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر کوئی بات بری لگی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔